تو خیر یہ رمضان شروع ہوا اور جنہیں اللہ پاک نے توفیق دی ان کے گھرانوں کے اندر باقاعدہ طور پر ایک خاص ماحول میں قرآن مجید سنا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، تراویح ہو رہی ہے، نمازیں ہو رہی ہیں، تلاوت ہو رہی ہے۔ اور بہت سے گھرانے پھر بھی ایسے ہیں جن کے ہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کتنا ہی اچھا اور بھلا موسم آ جائے ان کے گھر میں کوئی بھلائی نہیں آتی، کتنی ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور عنایتیں نازل ہوں ان کے دروازے بند ہیں، ان کے گھروں میں اترنے کا کوئی سوال نہیں۔ بس ان کو اپنے برس کے 12 مہینے ایک ہی دھن ہے، اپنی لغویات، فضولیات، بیکار چیزیں، بیکار باتیں، گناہ کے کام، اور یہ ٹی وی اور یہ گیمز اور جو ہے سیریلز اور نہ جانے کیا کیا۔ ابھی تو مجھے بہت سے علاقوں سے، مہاراشٹر وغیرہ سے اور بعض دوسرے علاقوں سے بھی ہمارے طالب علموں نے اور بعض تعلق رکھنے والوں نے یہ معلوم کیا کہ صاحب ایک سیریل بہت زور و شور سے چل رہا ہے، ترکی حکومت کا بنایا ہوا، اور ساری دنیا میں بہت لائک کیا جا رہا ہے، بہت پسند، اور لوگ اس میں لگ رہے ہیں اور اس سے ایمانی جذبات بن رہے ہیں اور فلاں ہو رہے ہیں فلاں ہو رہے ہیں۔ لیکن جب اس کے بارے میں جاننے والوں سے میں نے معلومات حاصل کی تو یہی پتہ چلا کہ یہ بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے ہی کا ایک ذریعہ ہے۔ کسی کو اگر کسی سین سے، کسی منظر سے کوئی بھلا فائدہ ہو جاتا ہے، یہ کسی بھلے فائدے کی وجہ سے ہر چیز اچھی نہیں ہو جاتی۔ قرآن مجید نے ایک ضابطہ بیان فرما دیا اور اس میں بتایا کہ قمار میں اور سود میں، یعنی جوئے کے کھیلوں میں، آزمائشوں میں، اور اسی طریقے سے سود کے کاروبار میں کچھ فائدہ ہے، اس میں کچھ فائدہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فائدہ نقصان سے کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا فائدہ، ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف یہ دیکھ لینا کہ کچھ فائدہ ہو گیا، کسی کو فائدہ ہو گیا، یہ کافی نہیں، بلکہ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ مضرت کا پہلو کتنا ہے اور منفعت کا پہلو کتنا ہے۔ اگر ضرر زیادہ ہے تو اس منفعت کو بھی چھوڑا جائے گا کیونکہ ضرر زیادہ ہے اس کے اندر۔ تو اسمہما اکبر من نفعہما کہہ کر اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ تب ایسا ہوتا ہے کہ لوگ علماء کو تو بالکل پرلے درجے کا جاہل اور ایک نمبر کا بے وقوف سمجھتے ہیں، اور ان کی عقلوں میں جو بات آتی ہے اسے بہت قرآن کے مطابق، نبی کے مطابق، خدا کے مطابق سمجھتے ہیں۔ جن کی عمریں، جن کی زندگیاں قرآن حدیث کے سمجھنے سمجھانے میں کٹ گئیں، ان کی بات تو نہیں سمجھ میں آتی ان کو، کہ ان کو سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ 2 رکعت کے ملانے ہیں، ان لوگوں سے کیا دین مل سکتا ہے ہم کو۔ دین ان لوگوں سے ملتا ہے جن کو زندگی میں کبھی قرآن حدیث سمجھنے کی توفیق بھی نہیں ہوئی، عربی زبان سیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی، اللہ کی کتاب کے شارحین اور مفسرین کو سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ بس 2 بول بولنے آ گئے، 2 حرف لکھنے آ گئے اور ایک ویڈیو بنانا آ گیا۔ بس یہ اس زمانے کے بڑے بڑے مجتہدین ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، فقہا ہیں، جن کے سامنے فقہا شرمندہ ہیں اور جن کے سامنے محدثین گردن جھکائے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ سب کی گردنیں ناپ رہے ہیں، اور یہ
وہ دین بتا رہے ہیں جو اللہ نے ارادہ فرمایا تھا جو دین کا، وہ اب یہ لوگ بتا رہے ہیں۔ تو اب ایسے میں دین کا جو کچومر بنے گا وہ تو سمجھا ہی جا سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی کاموں میں بڑی حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے اگر ہمارے لیے مسجدوں میں تھوڑے دن کے واسطے جانے پر پابندی لگوا دی ہے اور ہم مجبور ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے گھروں کو مسجدیں بنا دیا، اور گھروں میں جو ہے نمازوں کا ماحول اور مسجد والا ماحول بنا دیا۔ ماشاءاللہ بہت سے گھروں میں کتاب کی تعلیم ہو رہی ہے، بہت سے گھروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پابندی سے پڑھی سنی جا رہی ہے، بہت سے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، اور نمازیں پابندی سے ہو رہی ہیں، اور جب سے رمضان شروع ہوا ہے تراویح کا اہتمام بھی لوگ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ اپنے بندوں کو نوازنا چاہیں تو ایسے نوازیں۔ اب اس میں کچھ بد نصیب لوگ ہیں جو رمضان کے مبارک مہینے کے مبارک اوقات کو سیریلز میں لگا رہے ہیں، اور بڑے اہتمام سے، بڑے احترام سے۔ یہ دین تھوڑا ہی ہے بھائی، جس میں موسیقی ہو، جن پروگراموں کے اندر عورتیں مردوں کو دیکھ رہے ہوں اور مرد عورتوں کو دیکھ رہے ہوں، جس میں معاشقے کے سین بھی ملا لیے گئے ہوں، کیونکہ ناولیں ایسی بنتی ہیں، سیدھے سادے طریقے پر صرف تاریخ کو نہیں دہرایا جاتا، تاریخ بنانے کے لیے، اس کو دلچسپ بنانے کے لیے، لوگوں کے لیے قابل قبول بنانے کے لیے اس کے اندر کچھ ایسی چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے جو اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت کے اندر ناجائز اور حرام ہوتے، ان کی مدد لی جاتی ہے، اور ان کی مدد لے کر اس میں آپ رمضان جیسے مہینے کو کھپا رہے ہیں، رمضان جیسے مہینے میں لگے ہوئے اس کے اندر۔ اب اس زمانے کے اندر کیا کیا مصیبتوں کو رویا جائے۔ ہمارے نوجوان علماء کا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ وہ بھی خود محقق بن گئے ہیں، اپنے بڑوں کی سرپرستی کو اور اپنے بڑوں سے رجوع کرنے کو ضروری سمجھنے والے بہت کم رہ گئے۔ ہر کوئی اس کے ہاتھ میں سند آ گئی ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بس اب میں، حالانکہ آپ غور کیجئے، پوری تعلیم مکمل ہونے کے باوجود بھی جب تک سینئر ڈاکٹروں کے ساتھ ایک عرصہ نہیں لگاتے، اور ہاؤس سرجن شپ کیا کہا جاتا ہے، پورا ٹائم دینا پڑتا ہے، اور ان کے ساتھ، ان کے پیچھے پیچھے پھر کر دواخانوں میں دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کیسے تشخیص کرتے ہیں، وہ کیسے تجویز کرتے ہیں، وہ کس طرح بیمار کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، وہ کیسے اس کی دواؤں کو طے کرتے ہیں، اور بیماری کا کیسے جائزہ لیتے ہیں۔ اس کا تجربہ کرنے کے بعد ہاتھ میں سند دی جاتی ہے اور دواخانہ شروع کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اس سے پہلے وہ علاج نہیں کر سکتا، اسے ڈاکٹر نہیں کہا جا سکتا، حالانکہ سلیبس کمپلیٹ کر لیا ہے، پڑھ لیا، مکمل ہے، لیکن اس پڑھنے کے بعد بھی کسی تجربے کار کے ماتحت تجربہ حاصل کرنے سے پہلے اس کو اس کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اسی طریقے سے لائرز ہیں، وکلا ہیں، اپنی پوری تعلیم مکمل کرتے ہیں، فرسٹ کلاس پاس ہو جائے، پورے ملک میں فرسٹ آ جائیں، لیکن ان کو کسی سینئر وکیل کے تحت کچھ دن کام کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد جا کر وہ اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں اور وہ خود کام شروع کر سکتے ہیں۔ یہ سیکھنا پڑتا ہے۔ کتنا بڑا قابل ذہین انجینئر وجود میں آ جائے، پڑھ کے کامیاب ہو جائے، کتنا بڑا سول انجینئر ہے اور پورے ملک میں فرسٹ آیا ہے، ٹھیک، بہت اچھی بات ہے، قابل تعریف ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر اس کے ہاتھ میں دے دو ایک مکان بنانے کے لیے تو وہ تو ستیہ ناش کر دے گا پوری بلڈنگ کا۔
اس سے تو اچھا وہ کنٹریکٹر ہے جو اگرچہ کہ یہ ڈگری نہیں پاس کیا ہے لیکن چونکہ 20 سال سے 25 سال سے 50 سال سے یہی کام کر رہا ہے تو اس کے تجربات اس سے اچھے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ صحیح کام کر کے دے سکتا ہے، بغیر ڈگری کے بھی اچھا مکان بنا کے دے سکتا ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ فارغ ہو جانا، عالم ہو جانا فوراً کام شروع کر دینے کا ذریعہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمارے اکابر نے بار بار یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مدارس سے فارغ ہونے کے بعد جو سند دی جاتی ہے یہ سند عالم ہونے کی نہیں دی جاتی بلکہ عالم بننے کی لیاقت پیدا ہو جانے کی دی جاتی ہے، کہ صاحب اب اتنے سال اپنے اساتذہ کے سامنے قرآن حدیث وغیرہ پڑھنے سے یہ استعداد پیدا ہو گئی ہے کہ قرآن حدیث اب سمجھنا شروع کریں اور قرآن حدیث کو سمجھنے کی اور اس میں غور اور تدبر کرنے اور تعلیم یعنی اس میں اس کو علم حاصل کرنے کی اب استعداد پیدا ہو گئی۔ ابھی کچھ دن پہلے حضرت مولانا شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اب تو ماشاءاللہ وہ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، لیکن وہ کسی پروگرام کے سلسلے میں مختصر سی کچھ باتیں ایک بات بتا رہے تھے کہ ان کے والد صاحب نے جب وہ فارغ ہو گئے تو انہیں پابند کر دیا تھا کہ جب تک کہ میرے سے پوچھ نہ لیں کسی کو مسئلہ نہ بتائیں۔ حالانکہ وہ بہت ذہین طالب علم تھے۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ بڑے عالم ہیں، وہ ان کے بچپن میں مدرسہ گئے تھے دارالعلوم کراچی، جب وہ چھوٹے تھے، غالباً 11 برس کی عمر کے تھے۔ اسٹیج پر شیخ کے استقبال کے لیے بچوں کے بھی کچھ پروگرام ہوتے ہیں مہمان کے سامنے، تو اس بچے کو مقرر کیا گیا تھا کہ یہ عربی میں ان کو ویلکم کریں۔ مدرسے کا اسٹیج تھا، انہوں نے کیا۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب جب 11 برس کی عمر کے تھے، جب انہوں نے ویلکم کیا عربی میں تو شیخ نے سنا، میں نے ایک حضرت مفتی شفیع صاحب کے خلیفہ بھی تھے اور بڑے بزرگ آدمی تھے، ان کی زبان سے میں نے خود سنا کہ شیخ نے مدرسے کے رجسٹر میں جس میں اپنی رائے لکھتے ہیں، اپنے تاثرات لکھتے ہیں، اس میں یہ لکھا کہ ایک ننھے منھے کم سن طالب علم نے فصیح و بلیغ عربی زبان میں مجھے اس طریقے سے ویلکم کیا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کأنہ تفاح آکل، وہ ایک سیب ہے اسے میں کھا لوں، ایسا لگ رہا تھا۔ یعنی یہ ان کے بچپن کی عربی تھی، اور پھر ماشاءاللہ اتنے ذہین اور اتنے زبردست عالم کہ علوم القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن لکھی، لیکن معارف القرآن کو ایک مقدمہ لکھنا چاہتے تھے علوم القرآن پر، تفسیر کے اصول پر، قرآن کے علوم پر، لیکن حضرت کو موقع نہیں ملا۔ حضرت مفتی صاحب نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم لکھ دو اس کے اوپر ایک مقدمہ۔ تو مختصر سے لکھنے کے لیے بیٹھے اور بہت تفصیلی مقدمہ علوم القرآن کے نام سے اردو زبان میں ان کا جو کتاب ہے وہ اصلاً معارف القرآن کے مقدمے کے لیے لکھا گیا، لیکن اتنا طویل ہو گیا کہ مستقل کتاب کی شکل میں وہ شائع ہو گیا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتاب پہ مقدمہ لکھا، اور اس میں یہ لکھا کہ سچی بات یہ ہے کہ پہلے میرا ارادہ تھا اس کام کے کرنے کا، اگر میں کرتا تو اتنا کامل اور مکمل کام نہ ہوتا جتنا کہ میرے لخت جگر عزیزم سلمہ نے کیا ہے۔ تو اتنی بڑی سند تو اس عظیم مفتی نے دی ان کو، ان کے علم کو اور ان کے مقام مرتبے کو، لیکن حکم یہ دیا کہ کسی کو مسئلہ میرے سے پوچھے بغیر نہیں بتانا۔
حالانکہ وہ عالم ہو چکے تھے، مفتی بھی ہو چکے تھے، انہوں نے اپنے شوق سے ایم اے LLB کیا، اور LLB کیا تو پورے ملک میں فرسٹ آئے قانون میں، اور اسی وجہ سے بعد میں وہ شرعی عدالت کے جسٹس بھی بنائے گئے۔ تو اب دیکھیے احتیاط بڑوں نے کیسے کروائی، اور ابھی رمضان ہی میں مولانا کی ایک کلپ میں مولانا نے یہ فرمایا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک عام مسئلہ تھا روزمرہ پیش آنے والا، تو میں نے ان کو بتا دیا فون پر، بتانے کے بعد والد صاحب کو اطلاع کی کہ یہ مسئلہ پوچھا تھا کسی نے تو میں ایسے بتا دیا، تو بہت خفا ہوئے کہ کیوں بتایا میرے سے پوچھے بغیر، پوچھ کے بتانا چاہیے تھا تم کو۔ اس کے بعد کافی فتوے لکھوائے، اور ان فتووں کے حضرت نے خود تحقیق کے بغیر جاری کرنے کی اجازت نہیں دی، اپنے دیکھ لینے تک کوئی تحریر جاری نہ کی جائے، کوئی مضمون جاری نہ کیا جائے، اور کافی عرصے کے بعد حضرت نے اجازت دی کہ خود اب وہ فتویٰ دے سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ اب یہ ہمارے بچوں کو کون سمجھائے کہ ادھر سے افتاء کی سند لے کے آئے، ادھر سے شروع کر دیا کام، ادھر سے مولوی ہو گئے اور ادھر سے لوگوں کو اپنی رائے بتانی شروع کر دی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ بڑوں کو دکھا کر ان کی تصویب و تصدیق سے کرو، علم اپنے بڑوں کی تصدیق کے بغیر معتبر نہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آج جو ہے اس قدر طرح طرح کی باتیں لوگوں کے سامنے ہمارے دینی طبقے سے بھی آ رہی ہیں، علماء کے طبقے سے بھی، اور وہ جو حضرات علماء ہی نہیں بنے ان کو علماء سے الرجی ہے، ان کا تو چھوڑو کیا کہنا، وہ تو ہمیشہ جو بات بولیں گے اس میں پہلے عالم کو کنڈم کریں گے پھر اپنی بات بولیں گے، وہ تو ان کا فیشن بن گیا۔ ان کی گمراہیوں سے تو دنیا بیزار ہے۔ لیکن اب یہ اگر ہمارے علماء بھی اپنے کو پابند نہیں بنائیں گے، سینئر علماء کے جونیئر علماء پابند نہیں بنائیں گے اور احتیاط سے کام نہیں لیں گے، یاد رکھو اسلام میں احتیاط ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ احتیاط، تمام صحابہ کرام احتیاط پر عمل کرتے رہے، تمام تابعین احتیاط پر، تمام محدثین، روایت حدیث میں اصل اصول احتیاط کا ہے، ہر جگہ احتیاط ملحوظ رکھی گئی، اور یہ احتیاط ہی آدمی کو غلط رستے پر جانے سے بچاتی ہے۔ تو کچھ عرصے تک تو اپنے بڑوں کو اپنے مضامین دکھاؤ اور ان سے تصویب لے کر اطمینان کرو، کچھ عرصے تک اپنے فتاویٰ اپنے بڑوں کی تصویب کے بغیر جاری مت کرو۔ کبھی چھوٹوں کا مقام علم میں بڑوں سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن بڑے کا جو تجربہ ہوتا ہے وہ احتیاط والا ہوتا ہے، وہ ٹھوکریں کھا کھا کے محتاط ہو چکے ہیں۔ آپ جو ہے ان کی احتیاط سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر یہ چیز پر ہمارے علماء احتیاط، خصوصاً فتویٰ دینے میں احتیاط، لوگ کچھ بھی کہیں بھائی، لوگوں کو ہر چیز میں جواز چاہیے، لوگوں کو ہر چیز میں اباحت کی فیصلہ چاہیے، لوگوں کے دل جو ہیں عوام الناس کے وہ کل انعام ہیں، چوپائے کو جدھر ہریالی نظر آئے ادھر ہی جائے گا۔ عوام الناس کو جو چیز اپنے من کی جائز ملے ادھر جھکتے ہیں، وہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، جو جائز 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 کہتا چلا جائے وہ ان کے ہاں بڑے لوگ ہو جاتے ہیں، بڑے علماء ہو جاتے ہیں۔ اور جو اللہ کے نبی کے مزاج کو، دین کے مزاج کو، شریعت کے مزاج کو ملحوظ رکھ کر اپنے بڑوں کی پابندی کرتے چلے آ رہے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے کیا ہوتے ہیں، بڑوں کو چھوڑو، قرآن حدیث لو۔ تو یہ ایسا فلسفہ ہے، دنیا میں کسی عقل مند نے اس کو سچی بات نہیں کہا، مگر اب جب لوگ اسی پہ اصرار کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں۔ لیکن کون عقل مند کہتا ہے کہ بغیر بڑوں کے واسطے کے آپ اپنی سمجھ کو کامل سمجھ لیجئے، آپ اپنے علم کو کامل علم سمجھ لیجئے۔ دنیا کا کوئی عقل مند کسی لائن میں، کسی علم کی لائن میں دنیا کا ہو، دین کا کوئی نہیں مانا آج تک، یہ نہیں۔ تو سنا میں نے کہ بعض
مولوی لوگ بھی بڑے ذوق و شوق سے دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس سے ایمان بڑھے گا، اس سے ذوق شہادت پیدا ہوگا اور اس سے یہ پیدا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو معاصی مسلسل چل رہے ہیں اور جو گناہ اس میں ہو رہے ہیں، تو چونکہ ان گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، تو اس لیے میں ابھی نیوز میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ کسی نے یہ کہا ہے کہ جو علماء اس سیریل کو ناجائز کہہ رہے ہیں، ان کے دیکھنے کو منع کر رہے ہیں، ان علماء کو چاہیے کہ وہ خود بھی اس کو دیکھیں اور خود بھی اس کو دیکھ کے اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ ابھی ایک جاہل نے علماء کو مشورہ دیا ہے۔ بہرحال عالم کے سامنے دیکھو اصول ہوتے ہیں، ضوابط ہوتے ہیں، قواعد ہوتے ہیں، عام آدمی اصول سے واقف نہیں ہے۔ حدیث سے مسئلہ نکالنے کے اصول مقرر ہیں، قرآن کریم سے مسائل مستنبط کرنے کے اصول مقرر ہیں۔ بنا اصول کے کسی نے بھی احکام نہیں بنائے، جنہوں نے بھی حکم بتایا ہے وہ کسی ضابطے کی پابندی کر کے بتایا ہے۔ بے ضابطہ تو یوں ہاتھ میں دے دیا جائے قرآن تو پھر اللہ کا دین کھلونا ہو جائے گا لوگوں کا۔ اس لیے سب نے ضابطے کی پابندی کی ہے، مگر کیا کیا جائے کہ جو ضابطہ نہیں جانتے اور اپنے کو عالم سمجھتے، تو وہ لوگ اس امت کو ان مصیبتوں میں ڈالتے رہتے ہیں اور ان چیزوں میں مبتلا کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے قواعد میں جن کو مہارت حاصل ہے، اصول قرآن حدیث میں جن کو مہارت حاصل ہے، ان کے ذریعے سے بہت سی سہولتیں بھی ملتی ہیں اور ان کے ذریعے سے زمانے میں پیش آنے والے نت نئے مسائل کا حل بھی ملتا ہے۔ لیکن چونکہ ان کے سامنے تمام قاعدے ہیں اور قرآن حدیث کی تمام تفصیلات موجود ہیں، اور وہ جو اصول ہیں، اگر اصول کی کتاب پڑھیں گے تو پڑھنے والوں کو معلوم ہے کہ وہ اصول بھی سب قرآن حدیث ہیں، اسی سے بنے ہوئے ہیں، متعین کیے گئے ہیں۔ تو اب اس کی روشنی میں علماء جو معتبر علماء ہوتے ہیں اور جو قرآن حدیث کے ماہر علماء ہوتے ہیں، وہ اگر اس کی ممانعت کرتے ہیں تو ممانعت پہ عمل کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الحلال بین والحرام بین وبینہما امور متشابہات۔ ان کے درمیان میں حلال جو بالکل کھلا ہوا ہے، حرام جو بالکل کھلا ہوا ہے، اب اس کے بیچ میں کچھ مسائل ایسے آ جاتے ہیں جن کو حلال میں لینے یا حرام میں لینے میں دلائل کا اشتباہ ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اور ہو رہا ہے، اور حضور علیہ السلام جب تھے تو نہیں ہوا، کیونکہ آپ موجود تھے فیصلہ کرنے کے لیے، لیکن آپ کے بعد ہونے کی بات آپ نے بتا دی۔ اور مشہور حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، جس میں حضور علیہ السلام نے صاف خبر دی کہ دیکھو کچھ احکام کے دلائل روشن ہیں عالم کے سامنے، تب تو اس کے حلال ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ کچھ حرام ایسے ہیں جن کے دلائل روشن ہیں، اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن کچھ مسائل ایسے پیدا ہو سکتے ہیں یا پیش آ سکتے ہیں کہ ان اصول کی روشنی میں ان کا حرام ہونا یا حلال ہونا یہ امر مشتبہ بن جاتا ہے، جاہل پر نہیں، عالم پر مشتبہ ہو جاتا ہے کہ وہ ادھر ڈالے کہ ادھر لے، بین بین آ گئی ایک چیز۔ بعض دلائل سے جواز کی طرف جھکاؤ معلوم ہوتا ہے، بعض دلائل سے ناجائز ہونے اور حرام ہونے کی طرف جھکاؤ معلوم ہوتا ہے۔ اب وہ سوچ رہا ہے اس میں ایسے مسئلے میں کیا کرنا چاہیے، تو قربان جائیے ہمارے آقا نے تو اس کا مسئلہ بھی پہلے ہی حل کر دیا، اور آپ نے یہ ساری تفصیل بیان کر کے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو فمن اتقى الشبہات، جو شبہات سے بچ گیا، جو شبہ کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، تو فرمایا کہ اس نے اپنی آبرو بھی بچا لی، اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی آبرو اور عزت بھی بچا لی اور اپنا دین بھی بچا لیا۔
اور جو مشتبہ چیزوں میں نفس کدھر جھکتا ہے ادھر ہی جھک کر کے اس نے حکم جاری کر دیا یا خود عمل کر لیا، تو نہ اس نے اپنی آبرو بچائی اور نہ ہی اس نے اپنے آپ کے دین کو بچایا، خطرے میں ڈال لیا اپنے دین کو۔ پھر اس کے بعد فرمایا سنو، ہر بادشاہ کا ایک سرکاری چراگاہ ہوتی ہے، اور الا ان محارم اللہ الا ان حم اللہ محارمها، سنو اللہ کی بھی ایک خاص چراگاہ ہے، یعنی اس کی اپنی باؤنڈری ہے، اور وہ ہے محارم۔ جو شخص اپنے نفس کے گھوڑے کو، اپنے نفس کے جانور کو اس باؤنڈری سے دور رکھے گا، اس چراگاہ کی حد سے باہر دور رکھے گا، تو بچا لے گا اپنے ایمان کو، اپنے دین کو۔ وہاں تک جانے کے لیے ڈھیل دے گا اور مشتبہات کی پرواہ نہیں کرے گا، مکروہات کی پرواہ نہیں کرے گا، تو پھر وہ حرام میں جا کر گر جائے گا۔ جو حرام سے بچنا چاہتا ہے وہ مکروہ سے بچے اور مشتبہ سے بچے۔ جو مشتبہ اور مکروہ سے نہیں بچتا وہ کبھی حرام سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے تو حضور علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز میں آدمی کے دل میں کھٹک پیدا ہو جائے تو اسے رک جانا چاہیے۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام پر سود کی حرمت اخیر زمانے میں نازل ہوئی ہے، اور ہم اس کی جزئیات کو تفصیل سے جان نہیں سکے، لہذا بہتر صورت یہی ہے کہ دعوا الربا والریبہ، ریبہ، ربا کو بھی چھوڑ دو، ریبہ یعنی شک کو بھی چھوڑ دو۔ تو جو سود ہونا متحقق ہے اس کو بھی چھوڑ دو، جس کے سود ہونے میں شک پیدا ہو رہا ہے، تردد پیدا ہو رہا ہے، اسے بھی چھوڑ دو۔ بچنے کی تو یہی صورت ہے کہ بھئی نہیں مبتلا ہوئے تو اللہ نہیں پوچھے گا کہ کیوں نہیں مبتلا ہوئے شک میں، لیکن اگر مبتلا ہو گئے اور وہ عند اللہ سود ہی تھا تو پھر کیسے بچو گے؟ بچنے کی کیا صورت ہوگی؟ اس لیے احتیاط والا راستہ ہوتا ہے، یہی ساری دنیا کے عقلاء کے لیے، اور ہم بھی اپنی دنیا میں احتیاط 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 ہی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بے احتیاطاً ایسا مت کرو، احتیاطاً ایسا مت کرو، اپنے دنیا کے نقصانات، اور دین میں کوئی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے، ہر گڑھے میں گرو جا کے۔ یہ تو بہرحال اس پر میں نے یہ تفصیل بتا دی کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آج ہماری مصیبت یہی ہے، دین صحت اعتماد کے ساتھ ہم تک پہنچ نہیں پاتا ہے، اور کسی کو سمجھ میں آتا ہے، کوئی اپنے بڑوں سے، اپنے اساتذہ سے رجوع بھی نہیں کرتے، خود ہی چلا دیتے ہیں۔ ہاں، آپ بھی کام کرتے کرتے ماشاءاللہ تجربے کار ہو گئے ہیں، اور ابھی آپ کو ایک وثوق اور ایک اطمینان حاصل ہو گیا ہے، تو آپ کہو، لیکن یوں ہی ہر شخص کہتا چلا جائے، اس کی سن کے وہ بول رہا ہے، اس کی سن کے وہ بول رہا ہے، اس کی سن کے وہ بول رہا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ امت کا ایک بڑا طبقہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں قرآن کو تو لپیٹ کے رکھ دیا ہے اور سیریل کھول کے بیٹھا ہوا ہے، روز بڑے فکر سے انتظار میں، روزانہ اہتمام سے دیکھنا ہے اس کو، یہ نہیں، اس میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، اگر ایسی چیزوں میں پڑھنا بھی ہے اور تمہارے نزدیک وہ درست و جائز و مباح حلال بھی ہوگا، اور اس میں کوئی گناہ بھی نہیں دکھ رہا ہوگا، آپ کو سب بھلا ہی دکھ رہا ہوگا، کوئی برائی نظر نہیں آ رہی ہوگی، تب بھی رمضان تو اس کام کے واسطے نہیں ہے۔ رمضان تو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے ساتھ رشتہ رکھنے کے واسطے